عباس کے ہاتھوں سفین میں ہی تمہاری گردنیں اڑا ڈالتی. یہ تھا جناب امیر المومنین کا ایک مالک استر کے نام پیغام. ان کے بیٹے ابراہیم بن مالک استر. اب سنی ہے کلائی کا زور کتنا زوراور ہے، جسے علی اپنا مرغ کہہ رہے ہیں، اسی کا بیٹا ہے. وہ علی کی نسبت سے ہے، یہ حسین کی نسبت سے ہے. اس نے جا کے ابراہیم سے کہا کہ اپنی کلائی کا زور دکھاؤ، اپنے باپ کے جنگ کے جوہر دکھاؤ، ہم حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیتے ہیں. جناب مختار سے کہنے لگا جب تک میرا وقت کا امام مجھے اجازت نہیں دے گا. کیا معرفت ہے یار. ایک عارف لوگ ہوتے ہیں نا، جناب ابو ذر کی اور منزلت ہے، سلمان کی اور منزلت ہے. ابو ذر کا مقام اور ہے، سلمان کا اور ہے. جناب ابو ذر اور جناب سلمان آپس میں بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا جو میرا مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں. جناب سلمان سے جناب ابو ذر نے کہا اچھا تو یہ جملہ لکھا ہوا ہے جناب نعیم الابرار میں، اگر جملہ دیکھنا ہو میں دکھا سکتا ہوں. علامہ نعیمی صاحب لکھتے ہیں جب بار بار کہا نا کہ میری منزلت بلند ہے، جناب ابو ذر نے کہا منزلت کیسے بلند ہے. جناب سلمان نے نبی کے سامنے پیش کیا کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے، تو رسول نے کہا بالکل جہاں سلمان ہے وہاں کوئی نہیں جا سکتا. جناب ابو ذر کھڑے تھے. ابو ذر سے کہا اے ابو ذر اگر میں کہوں کہ میرے فرزندان کی گردنیں اڑاؤ تو کیا کرو گے؟ جناب ابو ذر کے ہاتھ کانپے، یوں کپ کپی تاری ہوئی، تلوار گر گئی. تلوار اٹھائے، میرے ان 2 فرزند حسنین کریمین کی گردنیں اڑاؤ گے میرے حکم سے؟ ہاتھ لرزہ تاری ہوا، تلوار گر گئی. جناب نے کہا سلمان اگر میں تمہیں کہتا، سلمان کہتے میں اڑا دیتا. یار پتہ نہیں کیا. جناب سلمان سے کہا بھئی ہو تو، فرمایا ان کی عزت بھی تو مصطفیٰ نے کہی تھی. مصطفیٰ جس حد تک پہنچا دے پہنچ جانا، یہ ایمان کی بلندی ہے. رسول کہ رک جاؤ تو رک جانا ایمان کی بلندی ہے. رسول بلاتے رہے لوگ چلے جائیں، یہ ایمان کی بلندی نہیں ہے. اگلا جملہ سنیے گا، لطف لیجیے گا. جناب ابراہیم بن مالک استر کا ایمان کا درجہ یہ تھا جناب مختار سے کہ مجھے جب تک وقت کا امام اجازت نہیں دیتا میں جہاد نہیں کر سکتا. جناب نے تلوار نیام میں فرمایا خط لکھی. جناب مختار سقفی نے خط لکھا جناب کے نام. کن کے نام؟ جناب کے نام خط لکھا. خط میں لکھا ہوا تھا کہ ابراہیم بن مالک اشتر آپ کی اجازت کا منتظر ہے. امام نے رخ پلٹا، اجازت دی اور فرمایا کب ہوگی ہمارے گھر میں خوشی؟ اس خوشی کے ہم منتظر. اور وہاں پہ اپنے بابا حسین کی انگوٹھی کی مہر لگائی. خط پہنچا، جناب ابراہیم کو ملا. جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے اسی خط پہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پوتے سید الساجدین نے لکھا تھا اور مولا حسین کے نام کی انگوٹھی کا مہر دست آویزاں تھا، اسی کو سامنے پیش کیا. جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے تلوار اٹھائی اور جنگ کی پتہ نہیں کتنے ہزار مولا کے قاتلوں کو واصل جہنم کر کے سکون کی نیند لی. اور جناب مختار کی کلائی کا زور یوں تھا کہ جب جناب مختار، میں نے شعر یہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے، سنیے گا، جملہ سنیے گا اور لطف لیجیے گا. وہ لکھتا ہے پھر غل اٹھا کے حیدر کرار آ گیا. خیبر لوگ بھول چکے تھے، خندق لوگ بھول چکے تھے. اللہ نے علی کے نوکروں میں سے ایک ایسی طاقت عطا کی کہ پھر غل اٹھا کے حیدر کرار آ گیا، سادات کے عدو پہ کڑا وار آ گیا، جانے بچا کے بھاگتے پھرتے ہیں اشقیا. توجہ کیجئے گا، پھر جملہ سنیے گا، صلوات پڑھیے گا محمد و اہل بیت. پھر غل اٹھا کے حیدر کرار، جناب مختار کی تلوار چلی، تلوار کا چلنا تھا، تلوار کے وار پہ آنے والے عدو یوں بھاگے کہ یہ شور اٹھا، پھر غل اٹھا کے حیدر، پھر شور اٹھا کے حیدر کرار آ گیا، سادات کے عدو پہ کڑا وار آ گیا، جانے بچا کے بھاگتے پھرتے ہیں اشقیا، عباس کی جگہ کوئی مختار آ گیا. عباس کی جگہ کوئی مختار آ گیا. صلوات